اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسے اخراجات، میں لفظ فضول خرچی نہیں کروں گا کیونکہ حکومتیں نارمل فضول خرچی والی بات نہیں ہوتی، لیکن کفایت شعاری کے لیے جو ہے، مزید کفایت شعاری کے لیے سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی آؤٹ سائڈ بجٹ جو ہے وہ محکمے فی الحال کوئی بھی، جب تک کوئی ایمرجنسی نہ ہو خدا نہ خواستہ، ریکویسٹ نہیں کریں گے۔ ویسے ہوتا ہے کہ جی مختلف محکمے جو ہیں اپنی کسی کام کے لیے یا کسی پروجیکٹ کے لیے آؤٹ سائڈ بجٹ کی ریکویسٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے سختی سے یہ کہا گیا کہ جی آؤٹ سائڈ بجٹ جو ہے فی الحال کوئی بھی محکمہ جو ہے کوئی ریکویسٹ نہ بھیجے، اور اس آسٹیریٹی میجرز میں مزید کفایت شعاری کے لیے جو گاڑیاں ہیں ان کے سرکاری گاڑیوں کا کم سے کم استعمال، اور پبلک کے لیے بھی یہ کہ جی ایسے ٹرپس جو ہے اس کو اوائڈ کریں جس کو آپ صرف اور صرف تفریحی بنا پہ آپ یوز کرتے چلیں، کیونکہ اس وقت ہمیں ایندھن کے بچاؤ کے لیے اور ہمیں یہ ہماری پرائورٹی ہے کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل حالات ہوئے، اور آج جو ہم انٹرنیشنل میڈیا میں جو ڈیزل جو آپ کا وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ جو ہے وہ ٹچ ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم سب کے لیے جو ہے، کیونکہ یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو بھی رہ رہا ہے اس وقت اس کے لیے بوجھ ہے۔ یہ اس خطے کے اثرات جو ہیں یہ صرف کسی ایک ملک کے ایک شہر کی بات نہیں، پورے دنیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنے ہیں۔ تو اس میں آسٹیریٹی میجرز میں حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ کل بھی صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کے پاس ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی جس میں چیف منسٹر صاحب بھی، پرائم منسٹر صاحب بھی تھے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے، سارے چیف منسٹرز تھے، تو وہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے اہم فیصلے کیے۔ ڈیفینیٹلی وہ فورمز اپنے خود اطلاع دیں گے، لیکن تو وہ ساری چیزیں اسی حالات کے مد نظر میں ہوئی ہیں کہ جو ہمیں کس طریقے سے آسٹیریٹی میجرز کیے جائیں اور عوام پہ کم بوجھ ڈال کر ہم کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو آج جو کابینہ نے فیصلے کیے اس میں جو ہمارا جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو ہمارا کچے کا علاقہ ہے اس کا جو ہے وہ سروے جو ہے، اور اس کے سروے کے ساتھ جو ہے کہ جی اس میں جو دریا کے علاقے ہیں، کچے کے علاقے میں پورے جامعہ سروے کی منظوری دی گئی ہے، اور وہ سروے جو سروے سیٹلمنٹ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے صرف ہم نقشے میں کچے کے علاقے پاکستان میں موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے سرویز نمبرز وائز نہیں کی جاتے، تو یہ سروے کی منظوری دی ہے، اس میں حکومت نے اس کے لیے پیسے بھی رکھے ہیں، اور ہم نے کوشش یہ ہے کہ ہم 1.5 سال میں اس کا پورا مکمل طور پہ سروے کر لیں، تو ہمارا جو کچا ہے یا جو دریا کا علاقہ ہے پانی کا، اس کی بھی ہمیں پراپر جو ہے ہمارے پاس اس کے بعد رپورٹ آ جائے گی، اور اس کا سروے کے مقصد کے بعد آپ جو ہے جو سیکیورٹی کے وہاں پہ جو حالات ہیں اس کو بھی حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ میری اس بریفنگ کے بعد ہوم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بتائیں گے کہ جب سے یہ پچھلے 2 سال سے جب یہ ہوم منسٹر بنے تو انہوں نے کس طریقے سے جو ہے کچے میں انہوں نے آپریشن کیا، اور الحمدللہ آج وہاں کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو آئیڈیل ہے، جو کہ کچھ عرصہ پہلے خراب تھی، کہ اب جو لوگ بغیر کسی خوف کے وہاں پہ سفر بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ سب کوئی بھی مغوی نہیں ہے، وہ اس کی ڈیٹیل ہوم منسٹر صاحب بتائیں گے۔ پھر سندھ کابینہ نے جو ہے جتنے بھی ہمارے جو وہاں پہ جو فارسٹ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا ہے کہ جی وہ بھی اس کے بعد اپنے پوری جامعہ پالیسی بنائیں کہ جب یہ سروے کے بعد ہم کس طرح اس زمین کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور اس میں ریونیو فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اراضی ہے جو حکومت مختلف چیزوں میں اس کو یوٹیلائز کر سکے گی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے جو ہے وہ سینٹ پیٹرک اسکول ہے اس کے اندر بھی ایک جدید المقصد کے اسٹیڈیم کے لیے 10 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ پھر سندھ کابینہ نے جو سرکاری ادارے ہیں ان میں سابقہ برسوں میں طالبہ کی فیس واپسی کے لیے 3.4 بلین روپیز کی جو ہے وہ اصولی منظوری دی ہے۔ سندھ کابینہ نے SDGs کے لیے 98 اسکیمز جو ہیں وہ منظوری دی ہے، جس کی رقم جو ہے 4.33 بلین جو ہے وہ مخصوص کی گئی ہے۔ سندھ کابینہ نے عورت فاؤنڈیشن کے لیے ایک گرانٹ تھی 5 کروڑ روپے کی، وہ اس کی منظوری دی ہے۔ سندھ کابینہ نے سکھر اور روڑی میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس کے لیے منظوری دی ہے۔ سندھ کابینہ نے جو ہے LBOD اور اسکاپ میں چھوٹے ڈیمز پہ 3 بڑے جو ہے وہ اسکیمز کو منظور کیا ہے۔ سندھ کابینہ نے مزارات اور مذہبی مقامات کے ذریعے
منصوبوں کی منظوری دی ہے. خیرپور میں درازہ شریف میں حضرت سچل سرمست لائبریری کے قیام کی منظوری دی ہے. سندھ کابینہ نے بھٹ شاہ میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی مزار پہ ترقیاتی کاموں کی منظوری دی ہے. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کلچر ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ جو ہے وہ کے ایم سی کے اشتراک سے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ میوزیم جو ہے وہ کراچی میں بنا رہا ہے, جس کے لیے کے ایم سی نے ان کو 3 ایکڑ زمین جو ہے وہ دی ہے. اور وہ اس وقت کراچی میں, حالانکہ کراچی بہت قدیم شہر ہے, کراچی میں کوئی بڑا جو ہے وہ اس وقت جو ہے یا اس طرح کا کوئی میوزیم موجود نہیں جہاں جو آپ کے پورے کلچر کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرے. ایک حیدرآباد میں سندھ میوزیم کے نام سے ہے, تو اب کراچی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ ایک میوزیم بنا رہے ہیں کلچر ڈپارٹمنٹ. اس میں ایک پرائیویٹ این جی او ان کے ساتھ ہے اور حکومت اس کے لیے فنڈز فراہم کر رہی ہے. یہ بھی باغ جناح میں جو ہے وہ 3 ایکڑ زمین کے ایم سی نے دی ہے کلچر ڈپارٹمنٹ کو. یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ میوزیم بن رہا ہے جو کہ پاکستان کا سب سے بہترین اور سب سے اہم اور بڑا جو ہے یہ میوزیم ہوگا, جس سے ہم پوری دنیا کے جو بھی ہمارے پاس سیاحت سے لوگ آتے ہیں ان کو بھی جو ہے ہم اس میں انٹرٹین کریں گے. اس کے علاوہ سندھ کابینہ نے گندم کی جو ہے خریداری کا جو ہے وہ ہدف مقرر کیا ہے. سندھ کابینہ نے 2025-26 کی گندم خریداری کی پالیسی کی منظوری دے دی. اس سے پہلے چند دن پہلے منسٹر صاحبان نے اسی ہال میں بیٹھ کے آپ کو پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے اپنی پوری پالیسی دی تھی, لیکن کیبنٹ نے آج اس کا اپروول دے دیا ہے. اس پالیسی کے تحت جو ہے حکومت جو ہے 1 ملین میٹرک ٹن جو ہے گندم خریدنے کا جو ہدف رکھا ہے. 40 کلو گرام وزن کی گندم کی اشاریہ قیمت 3,500 روپے مقرر کی گئی ہے. شفافت کے لیے جو کسانوں کو براہ راست فائدہ ہوگا, جو کسان کارڈ جو ہمارا بنا تھا ہاری کارڈ, اس کے ذریعے جو ہے گندم کی پروکیورمنٹ ہوگی. سندھ گورنمنٹ نے پاکستان کی واحد گورنمنٹ ہے جس نے اس بار جو ہے وہ ایسا میکینزم بنایا ہے کہ ہمیں اس وقت پتہ ہے کہ کس کس جو ہے کسان نے گندم لگائی ہے. یہ ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہوگا, ہمارے پاس ناموں کے ساتھ پڑا ہوا ہے, ان کی ایڈریس کے ساتھ پڑا ہوا ہے. جو پہلے کسان کارڈ جو ہاری کارڈ شروع کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے, اور اس کے بعد پھر گندم لگانے کے لیے جو ان کو جو ہے ڈی اے پی کی بیگز اور جو چیزیں فراہم کی تھیں, اس کے بعد گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ایک ایک ڈیٹا پڑا ہے. مطلب یہ اتنا ہر چیز ہوتا ہے ڈیٹا. یہ شروعات محترم آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے پہلے بی آئی ایس پی میں غربت جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ایک ڈیٹا جمع کیا تھا, جو کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہوا تھا. اور اس کے بعد اب یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت سندھ میں کس کس کے پاس گندم لگی ہوئی ہے, اس کا نام, ایڈریس, فون نمبر, سب چیزیں موجود ہیں. تو انہی سے جو کہ کیونکہ وہ بھی غریب تھے, کسان تھے, انہی سے حکومت جو ہے وہ گندم خرید رہی ہے. اور 1 ملین میٹرک ٹن جو ہے گندم سے خریدی جا رہی ہے. 3,500 روپے کا ان کو وہ پرائز دی جا رہی ہے, جس سے جو ہے ایک تو گندم کی خریداری میں ان کسانوں کا فائدہ ہوگا, لیکن ہمارے ملک میں خدا نہ خواستہ کبھی کوئی گندم کی شارٹیج نہ ہو, یا ہمارے پاس کبھی جو ہے وہ کوئی کرائسس, فوڈ کرائسس نہ ہو. اس کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے جو ہے وہ یہ اقدام لیا گیا ہے. اور ہمیشہ کسانوں کے لیے ایگریکلچر سیکٹر میں پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ہم سپورٹ کریں تاکہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ آگے چل سکے. اس کے علاوہ کابینہ نے جو ہے وہ K4 کے منصوبے کے لیے ایک پاور کمپنی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ان کے جو ایشوز تھے اس کو بھی کابینہ نے جو ہے وہ ریزالو کیا ہے. اس کے علاوہ کابینہ کی جانب سے جو بھی جتنی بھی میں نے بتایا جیسے درگاہوں اور جتنے بھی ہمارے اس طرح کے ہیں اس طرح کے پلیسز, ان کے لیے ان کی مرمت اور ان کے کاموں کی بھی کابینہ نے منظوری دی ہے. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ایک قانون سازی کرنے جا رہے ہیں جو کہ پریگننٹ خواتین ہیں ان میں جو بیماریاں کی تشخیص ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ میں سندھ ہمیشہ نمبر 1 رہا ہے, اور سندھ کی ہمیشہ پرائرٹی رہی کہ ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے اب کافی ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان میں کینسر کے امراض یا باقی امراض بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ ڈیٹیکشن ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک سینٹر جو ہے وہ سندھ کابینہ نے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی جو ہے منظوری اس کو بھیجا ہے ہم نے اسمبلی میں, اسمبلی اس کو انشاءاللہ پاس کرے گی. تو وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ٹیچنگ سینٹر جا رہے ہیں, جس سے جو خواتین جو کہ آپ کی بہت بڑی پاپولیشن ہے
ان میں پریگننسی کے بعد جتنی بھی جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں، بیماری ہوتی ہیں، ان کی تشخیص کے لیے لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ حکومت سندھ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. اب میں ریکویسٹ کروں گا ہوم منسٹر صاحب سے کہ وہ اپنی بات چیت کریں. تھینک یو ویری مچ. خاص کر کے میں اپنے جو سندھ پولیس نے کچا ایریا کے حوالے سے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے پاس بھی کافی رپورٹس آتی رہتی ہیں تھرو پریس کانفرنس وغیرہ. لیکن اس میں جو ابھی سر دست جو سرینڈرس ہیں اس میں جو مین ہمارا آپریشن تھا نجات مہران، وہ کشمور ڈسٹرکٹ، گھوڑکی ڈسٹرکٹ، شکارپور ڈسٹرکٹ اور سکھر ڈسٹرکٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈرنگ ایریا ہے جیکو آباد اور شکارپور اور کشمور کا، اس ڈسٹرکٹ کی ایک دو تحصیل میں ہم کر رہے تھے، اور لاڑکانہ میں پارشلی یہ آپریشن تھا. تو اس میں جو ان سب ڈسٹرکٹس میں 393 سرنڈرز ہوئے ہیں، جس میں کہ 0.5 ملین سے لے کر 10 ملین تک ان پر ہیڈ منیز ہیں ڈاکوؤں پر، جن کو سرنڈر کروایا گیا ہے. اور یہ ایک پالیسی ہے کہ سوشو اکنامک بھی پالیسی ہم نے وہاں پر لانی تھی، تاکہ اس میں جو مین فیکٹرز ہیں جو کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پر، آپ کو پتہ ہوگا 1-1.5 سال پہلے سکھر میں جو میٹنگ ہوئی تھی کافی ہائی لیول کی، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہاں پر ہم جو ایک کمیونٹیز کے جھگڑے ہیں وہاں پر جو کہ ٹائم ٹو ٹائم بڑھتے جاتے ہیں، اس میں کافی بے گناہ لوگوں کی اموات ہوئیں، اور اس کے بعد پھر جو وہاں کے شہری تھے یا کچے کے لوگ تھے وہ اپنی لائف جو ہے کرمنل کی لائف میں تبدیل ہو گئی ان کی. تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک ڈیسیشن یہ ہوا کہ ہم پہلے ان کو سرنڈر کروائیں، اگر جو سرنڈر نہیں کرتا ہے تو قانون اپنے حساب سے ان کے ساتھ نپٹے. اور الحمدللہ اس میں کافی کامیابی ہوئی. اور جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی ایز اے ہوم منسٹر میں نے چارج لیا تو سی پیک کا آ رہا تھا کہ سی پیک سکھر سے بھاولپور تک بالکل ہی رات کو کانوائے کے ساتھ بھی نہیں چل پا رہا تھا. تو وہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو بھی ہائی ویز ہیں وداؤٹ کانوائے چل رہے ہیں، اور اس میں ابھی تک جو آبڈکشنز ہیں کوئی 0 آبڈکشن ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے اس پورے پچھلے اگر 20 سال دیکھیں تو اس میں یہ پہلا موقع ہے کہ آبڈکشنز 0 ہیں. اگر کوئی کرائم ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ آپ کی طرف سے کافی رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی ڈیٹیکشن ہے، ان کے ساتھ نپٹا جاتا ہے قانون کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ کوئی 40 دنوں تک کوئی اغوا ہوا پڑا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ ڈیٹیکشن ہوتی ہے. تو ہم یہاں پر اب جو ہے سیکنڈ فیز کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور اس میں ایک تو ہمارے پاس وہاں پر کشمور میں ATC کورٹ خالی تھی، وہ میں نے پروپوزل بھیجا ہے اپنے چیف جسٹس سندھ کو کہ وہ ہمیں نامینیٹ کریں نیا ATC جج. اور اس کے ساتھ ساتھ جیکو آباد کی ATC کورٹ بھی خالی تھی. تو ایکچولی کورٹس میں ہی ان کے جب یہ سرنڈر ہو رہے ہیں تو ان کو کورٹ آف لا میں پیش کرنا ہے، اور وہاں پر ہی ڈیسیشنز ہو رہے ہیں. اور وہاں پر ہم نے جو کہ مختلف کمیونٹیز کے سردار ہیں یا وہاں کے انفلوئنشیل پرسنز ہیں ان کو بھی کانٹیکٹ کیا ہے، تاکہ جو ڈسپیوٹ ہے، قومی جھگڑے ہیں وہاں پر، ان کو ہم ریزالو کروائیں تھرو کمیونٹیز. اور جو کہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی کرائم ہے، کیونکہ یہ قتل عام کے کیسز ہوتے ہیں تو قصاص تو یقیناً ان بٹوین 2 پارٹیز ہی ہوتا ہے، اور قصاص وہ جب تک ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے یا کوئی صلح نہیں ہوتی تو اس کا پھر سیکنڈ حل ہے کہ پھر کورٹ میں آ جائیں.
اگینسٹ دا کرائم آف اسٹیٹ ہے تو وہ دیت میں بھی آتا ہے اور پھر وہ اسٹیٹ ہی اس کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ فرسٹ فیز میں وہاں پر فیصلے بھی کروائیں اور لا آف لینڈ کو بھی امپلیمنٹ کروائیں اور وہاں پر پھر ہم سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کریں, جس کے لیے ابھی تک ایک میں نے میٹنگ کی ہے الانگ وتھ مائی PND منسٹر ہمارے کلیگ جام خان شورو کے ساتھ. اس میں کمشنر اور سکھر اور کمشنر لاڑکانہ اور DIG سکھر لاڑکانہ نے ہمیں ایک پروپوزل دیا 8.9 بلین کا کہ ہم وہاں پر مختلف سیکٹرز میں جیسے ایجوکیشن سیکٹر ہے, ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے, وہاں پر ہمارے لائیو اسٹاک کے سیکٹر ہے, یا وہاں پر ہمارے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم لوگوں کو کمیونیکیشن ایک روڈ کا دیں وہاں پر فیسلٹی کہ وہاں پر روڈز ہوں, لوگ اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ شہروں تک لا سکیں اور فیئر مارکیٹ پرائز پر جب تک نہیں بیچیں گے تب تک اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو کرائم سے وہ ہٹیں گے. تو یہ ایک پالیسی ہم لا رہے ہیں. یہ پھر جیسے ہی یہ ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ اپنے پروپوزلز دے دیں اس پہ اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کیبنٹ میں لے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مین جو جیسے انفارمیشن منسٹر صاحب نے بات کی کہ سروے آف پاکستان کو ایک ہم نے جوائنٹ MOU سائن کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ جو کچا لینڈ ہے, کافی آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ اور ہمارے جو کافی پریس میں بھی آ رہا ہوتا ہے, مختلف چینلز پر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ان لینڈز کا کیا ہوگا جب ڈاکوؤں سے یہ ہم اسٹیٹ واپس لے لیے. تو یہ سروے آف پاکستان جب سروے کرے گا 15 ماہ کا ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ ودن 15 months فرام ہمارے اوباوڑوں سے لے کر ٹھٹھا تک سمندر تک جو ہماری کچا لینڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ فارسٹ لینڈ ہے اس کی سروے وہ کریں کہ بھئی ہے کتنی ایکچوئل, کیونکہ ویسے تو اپراکسیمیٹلی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اور اس کی پھر اونرشپ کا بھی یقیناً وہاں پر کافی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی اونرشپ ہے, سرویڈ اونرشپ ہے, پری پارٹیشن سے پہلے کی ہیں یا اس کے بعد بھی ہیں, تو وہ بھی ڈٹرمن ہوں گی اور اس کے بعد گورنمنٹ پھر یقیناً پالیسی لائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ جو جہاں کے رہائشی ہیں انہیں کوئی وہ فیسلیٹیٹ ہم کریں اور وہاں کی بیواؤں کو فرسٹ پریارٹی پر لینڈس دیں وہاں کے ایریا میں جا کے وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکیں. تو یہ وہاں پر پروپوزل پہلے ہاتھ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں پروسیکیوشن کا معاملہ تھا یا پھر انویسٹیگیشن ایسی کی گئی کہ جو سردار خان جانے یا دیگر کے آپ کی کورٹ والی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں کافی میں کل سے سن رہا ہوں کمنٹس, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر کمپلیننٹ ہیں تو آپ نے نامینیٹڈ اکیوز کی ایک FIR کاٹی ہے تو انویسٹیگیشن ان نامینیٹڈ اکیوز تک ہی ہوتی ہے. اب کسی کا مرڈر ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے تو اکیوز یہ 8 لوگ ہیں اور ان کی طرف ان کا شک بھی نہیں ہے, تو 8 لوگوں کی حد تک ہی انویسٹیگیشن ہونی ہے. انویسٹیگیشن ہوتی ہے فیئر انویسٹیگیشن, اس میں آج کل تو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے تو وہ فارنزک انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اور اس میں اگر آپ وہ ججمنٹ پڑھیں گے تقریباً 200 صفحوں پر, اس سے بھی زیادہ صفحوں 235 صفحوں پر وہ ججمنٹ ہے. کوئی اتنی بڑی ججمنٹ ATC کورٹ کے سیشن ججز جو ہیں میں نے اپنی وکالت کی ہسٹری میں بہت کم دیکھی ہے اتنی بڑی, کہ کوئی ہائی کورٹ کے ججز کوئی بہت بڑے لیگل ایشوز ہوتے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے ہیں جس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ کہ ججمنٹ کورٹ نے دی ہے وہ جج صاحب نے, اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ
اگر کسی کو وہ ایگزانریٹ کیا ہے جس کو اور کنوکشن نہیں ہوئی ہے تو کنوکشن ہوتی تو اچھا تھا، اگر ایگزانریٹ کیا ہے تو وہ برا ہے. یہ دیکھیں اس کے بعد ان کے پاس سیکنڈ آپشن ہے، اپیل ہوگی، فرسٹ اپیل ہوگی، فرسٹ اپیل کے بعد سیکنڈ اپیل ہوگی. تو یہ اپرچونٹی کمپلیننٹ کے پاس ہے. میں یہ ایک سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن ان 8 لوگوں کی حد تک کی ہونی تھی، اور اس میں انویسٹیگیشن میں ایویڈنس بھی ہوئی ہوگی. ایویڈنس میں بھی کافی فلاز ہیں جو کہ ایز اے وکیل میں سمجھ رہا ہوں. تو اس میں ایک فیئر ٹرائل ملا ہے دونوں پارٹیز کو، اور یہ امپوز کرنا تھرو سوشل میڈیا یا وغیرہ تو یہ بھی بہت بری بات ہے کہ کسی جج کو اتنا کرٹیسائز کیا. سلیم ایک بھائی سلیم شرجیل صاحب یہ بتا دیجیے گا، کچھ روز پہلے وزیر اعظم یہاں پہ آئے، ان سے ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے ملاقات کی. ادھر یہ مطالبہ رکھا گیا کہ آرٹیکل 140 کے تحت ایسے شہر کے اختیارات شہروں کو دیے جائیں اور نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں. کراچی میں اور دیگر شہری علاقوں میں کام نہیں ہوئے، اس پہ وزیر اعظم نوٹس لیں. کل فاروق ستار نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی یہی بات دہرائی. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ یہ وہی ایم کیو ایم ہے جس نے دھمکی دی تھی کہ ہمارے گورنر کو ہٹا دیا گیا، حکومت سے الگ ہو جائیں گے. کل تو اسی تنخواہ پہ کام نہیں ہے. دیکھیں جی، جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، ایم کیو ایم کہتی یہ ہے کہ جی اختیارات کو نچلی سطح پہ آپ منتقل کریں، اور جب نچلی سطح کے انتخابات ہوتے ہیں تب اس میں بھاگ جاتی ہے. تو ایم کیو ایم کا آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم پہلے بھی بلدیاتی انتخابات میں اپنی شکست کو دیکھ کر بھاگی تھی. آج بھی ایم کیو ایم کی حقیقت کیا ہے سب کو پتہ ہے. اور فاروق ستار صاحب کی بات کو خواہ آپ اتنا اہمیت نہ دیا کریں. آج کل وہ ویسے ہی بہت زیادہ غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، اور یہ اسی تنخواہ پہ ایم کیو ایم نے کام کرنا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک منٹ حکومت جو ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتی. اس سے پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ وکیلوں نے کھلے عام ہوائی فائرنگ کی جب ان کے باہر الیکشن ہوئے. کل بھی ایک پارٹی نے جب ان کے حامیوں کے حق میں فیصلہ ہے تو انہوں نے خوب فائرنگ کی اور جدید ہتھیاروں سے فائرنگ کی. دوسری ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کچھ ایف آئی آر کاٹیں گے کیونکہ سامنے آپ دیکھیں اگر کسی کی چار دیواری میں اگر وہ ہوئی ہے تو وہ تو اٹس اے بیٹر آف دیٹ اونر آف دا ہاؤس. لیکن اگر اوپن شہر میں ہوئی ہے تو اس کے خلاف میں نے ویسے ہی ڈائریکشن دے دی ہے. آپ کے کافی میں نے کمنٹ سنے سوشل میڈیا پر. میں نے پہلے ہی ڈائریکشن ایس ایس پیز کو دے دی ہے کہ اگر یہ لوگ جو کہ اگر اوپن شہر میں کر رہے ہیں تو یہ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں. اور 506/2 کی یہ ایف آئی آر کٹتی ہے یا 188 یا پی پی سی میں ایف آئی آر کٹتی ہے. تو یہ ایف آئی آر کٹے گی اور بالکل لا سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی ہو. صاحب ہی جگہ زمین سروے ٿيڻ جي کچے میں یہ وڏو بحث آج کچے میں تمام وڏي زمين ہے. یہ کہ ڌاڙيل پیدا ٿيان ان جو هڪڙو سبب اها زمين ہے. هاڻي يا سروے جڏهن ٿي پئي اها زمين سندھ حڪومت پاڻ وٽ رکندي یا جيڪي ڌاڙيل سرينڊر ٿيان انهن کي ڏيندي یا انهن جي بیواؤن کي ڏيندي کاڏي کندي تھوڑو اهو سمجھايو. ڏسو یہ ایک تو بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ یہ پالیسی بنے گی. پہلے تو یہ پتہ چلے کہ اس میں لینڈ اونرز کتنے ہیں، گورنمنٹ لینڈ کتنی ہے، اور اس میں کچا لینڈ کتنی ہے، فارسٹ لینڈ کتنی ہے. فارسٹ لینڈ تو کسی کو مل نہیں سکتی کیونکہ فارسٹ لینڈ کا ایک پراپر پروسیجر ہے، قانون بنا ہوا ہے. کچا لینڈ ہوگی. کچا لینڈ بھی پریویسلی کافی پرائم منسٹر صاحبان لوگوں کو گرانٹس دے کر گئے ہوئے ہیں. ایک وہ بھی